الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج اس درس قرآن کے اندر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے، خواہ وہ پریشانی تنگی رزق کی ہے، خواہ وہ پریشانی کاروبار کی ہے، خواہ وہ پریشانی کسی نوکری کی ہے، خواہ وہ پریشانی قرض کی ہے، خواہ وہ پریشانی گھر کے اندر بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے ہے، اور خواہ وہ پریشانی دشمن سے ہے۔ جس طرح کی بھی پریشانی ہے وہ پریشانی اس وظیفے کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ جو بندہ، جو مسلمان اس وظیفے کو ابھی میں بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے کرے گا، جس پریشانی کے لیے کرے گا، وہ پریشانی اللہ رب العزت حل فرمائیں گے۔ اور خود الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے، استاذوں نے بتایا تو اس کے بعد اپنے تجربے کے اندر لایا۔ جس پریشانی کے لیے بھی انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو اس پریشانی کا حل اس وظیفے کے اندر موجود ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے قرآن پاک کا، اور آیت نمبر ہے 195 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے صرف، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بس یہ چھوٹا سا آیت کا جو ہے نا مختصر سا ایک ٹکڑا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بس یہ جو ہے نا یہ ٹکڑا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اس ٹکڑے کو اول آخر میں درود شریف، اور 24 گھنٹوں کے اندر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 2 اوقات کے اندر اس کو پڑھنا ہے۔ ایک 24 گھنٹوں میں 100 مرتبہ اس ٹکڑے کو، آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھنا ہے، اول آخر میں درود شریف، اور دوسرا وقت ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر میں درود شریف۔ تو میرے محترم دوستوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک، اللہ رب العزت وہ ذات، وہ دوست ہے نیکوکاروں کا۔ اللہ رب العزت نیکوکاروں کا دوست ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو اس وظیفے کو اپنائے گا جس کا میں نے ذکر کیا، تو یہ بندہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ دوست سرپرست ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی سرپرستی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں چلا جائے تو پریشانیوں کی لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے، اور ان پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو لہذا جو بندہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں چلا گیا تو اس کو اور کیا چاہیے؟ جو پریشانی ہوگی وہ خود بخود حل ہو جائے گی۔ جس کی سرپرستی اللہ رب العزت فرمائے تو اس کو کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ، رابعہ بصری رحمت اللہ، اس کا نام تو تمام مسلمانوں نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر سوئی ہوئی ہے اور چور آیا اس کے گھر سے چوری کرنے کے لیے۔ جب چور اندر داخل ہوا تو یہ سوئی ہوئی ہے۔ چور نے دیکھا گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ملا، ایک ہی چادر ملی، تو چور نے اس چادر کو اٹھا لیا کہ اور تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی چادر ہے، اس کو لے جاتا ہوں۔
جب اس چادر کو اٹھایا چور نے اور چادر اٹھا کے چور واپس جانے لگا تو اس کے اوپر ایسا چکر آیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی، دروازہ ہی نظر نہیں آ رہا، کدھر سے نکل جاؤں؟ اس نے فوراً پریشانی کی حالت میں چادر کو پھینک دیا۔ جیسے ہی چادر کو پھینکا تو نظر واپس آ گئی، بینائی واپس آئی، تو اور زیادہ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ چادر کو اٹھایا تو بینائی چلی گئی، اور جب چادر کو پھینکا تو بینائی واپس آئی۔ تو دوبارہ چادر اٹھایا تو دوبارہ بینائی چلی گئی، پھر پھینک دیا چادر کو پھینکا، جب جانے لگے بغیر چادر کے گھر سے نکلنے لگے، دروازہ نظر آیا، بینائی واپس آئی۔ جب یہ نکلنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ ایک اگر سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگا ہوا ہے، تو لہذا اگر وہ سوئی ہوئی ہے تو اس کا دوسرا دوست سرپرست جاگا ہوا ہے، تو لہذا جب سرپرست جاگا ہوا ہے تو آپ اس کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں چلا جائے تو پھر اس کے لیے پریشانی